السلام علیکم۔ ساحل ادیم کے کوٹس کے ساتھ تھرڈ پارٹ لے کر میں آج حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ جھنجھوڑنے والی بات ہے، تھوڑی سی ہمیں گراں گزرے گی، لیکن حق ہے، سچ ہے۔ ہمیں اگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم خود تسلیم نہیں کرنا چاہتے، جبکہ ہم کہیں نہ کہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں حق ہیں، وہ چیزیں سچ ہیں، لیکن بس ہمارے دل ان کو مانتے نہیں ہیں۔ ہم کبوتر بنے ہوئے ہیں ان شارٹ، ٹھیک ہے۔ تو ساحل ادیم کہتے ہیں کہ طلاقیں بے شک باہر زیادہ ہوں گی، مگر گھر ہمارے زیادہ تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں طلاقیں اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ادھر کی عورت کو خاندان معاشی طور پر بلیک میل کر کے زبردستی گھر پہ نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے ہاں ہر دوسرے گھر میں طلاق اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ عورت کے پاس پیسے کمانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کچھ عورتیں اولاد کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور اسپیشلی یہ جو معاشی پرابلم ہے اس وجہ سے عورت کچھ سٹیپس نہیں اٹھا پاتی ہے۔ بے شک اس کا جو شوہر ہے وہ زانی ہے، بے شک وہ شرابیں پیتا ہے، وہ اس کو مار پیٹ کرتا ہے، وہ مطلب ہر طرح کی اس میں برائی ہے، لیکن بس میرے بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ ہے اور چھت ہے، اور جیسے بھی کما کے لا رہا ہے بس لا رہا ہے، دے رہا ہے، تو بس ٹھیک ہے۔ بے شک وہ حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اس چیز سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بس ہمیں کما کے لا کے دے رہا ہے، سو دیٹس اوکے۔ تو کچھ لڑکیوں کو اگر یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں بھی ہوتی ہے تو وہ جا کے جب اپنے پیرنٹس سے بات کرتی ہیں، اپنے گھروں میں جا کے بات کرتی ہیں، سو ان کے پیرنٹس دے سے کہ سو واٹ، ٹھیک ہے، تو اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوتا، برداشت کر لو، سہ لو، خاندان کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بعد میں مطلب پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک بار طلاق کا دھبا لگ جائے ہماری سوسائٹی میں تو اس کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، پھر اس کے اچھے رشتے نہیں آتے۔ تو مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت دین عطا کیا ہے، مسئلہ ہم میں ہے، مسئلہ ہماری سوسائٹی میں ہے، مسئلہ ہمارے لوگوں میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کو بلیم کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو بلیم کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور ان چیزوں پہ سٹیپ اٹھانے کی ہمت کریں۔ پھر ہمت کا ورڈ یوز کریں، جبکہ اسلام میں ہمت نہیں ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے۔ بندے میں شجاعت آتی ہے نا تو وہ پھر ہر بندہ انڈیویجولی ایک لیڈر ہوتا ہے، پھر لوگ اس کو خود بخود فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ساحل ادیم کا جو نیکسٹ کال ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں شادی کا معیار ہی لڑکی کی خوبصورتی یا لڑکے کی دولت ہو، وہاں وفا کی توقع بیچ میں کہاں سے آ جاتی ہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں خوبصورت لڑکی چاہیے لڑکوں کو، ٹھیک ہے، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو بس دولت چاہیے۔ وہی بات ہے کہ حلال آ رہی ہے، حرام آ رہی ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، بس آنی چاہیے، ٹھیک ہے، امیر ہونا چاہیے، سیوک ہونی چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے۔ بل گیٹس کے جو ہم لوگ فالوورز ہیں، انفلوئنسڈ ہیں ان سے، تو سوسائٹی میں کس طرح کا امپیکٹ ہے ان لوگوں کا جو ملینئرز ہیں، بلینئرز ہیں، ایون اپنی لائفز میں وہ کس طرح رہ رہے ہیں، ان کو کیا اس پیسے کی وجہ سے سب کچھ حاصل ہے، یا کس طرح وہ اپنی لائفز کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں، اپنے ڈپریشن کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ سب چیزیں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس کا شوق ہی نہیں رکھتے، ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان چیزوں میں۔ ہم بس یہ جانتے ہیں کہ یہ ملینئرز ہیں، یہ بلینئرز ہیں، ان کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، یہ جو ٹپ دیتے ہیں وہ اتنی دیتے ہیں، دس اینڈ دیٹ اینڈ بلا بلا۔
تو جب ہمارے معیار اسپیشلی ایک ریلیشن شپ میں، ایک شادی میں اگر ہمارے معیار اتنے چھوٹے ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی سے وفا کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آپ نے اپنا جو گول ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی شادی کے لیے آپ نے سیٹ ہی یہ کیا ہے کہ بس لڑکے کو بس حسین ترین لڑکی چاہیے، تو پھر مطلب پھر یہ بھی آپ جو ہے وہ اس سے بعد میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہ افیئرس تھے یا شی واز ان لو ود سم ون، تو شادی سے پہلے مطلب جو بھی مسئلہ مسائل ہیں، تو پھر آپ کو ان چیزوں سے بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر آپ قتل کر دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بہت ہی ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے، اپنا کرم کرے، یہ جو بھی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر ساحل ادیم کہتے ہیں کہ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے، ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، بہت ہی ڈیپ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے کے قابل ہے نا، پر امر کا اختیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کو کس اسکیل میں اپنے دماغ میں رکھتے ہیں تو یہ ہماری دعاؤں سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی دعا کرتے ہیں، کچھ بھی فرمائش کرتے ہیں، کچھ بھی مانگتے ہیں، تو مطلب یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا کیا وہ مطلب اسکیل سیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس میں نعوذ باللہ کوئی غلط لفظ نہ یوز کر جاؤں، اس وجہ سے بہت احتیاط سے کام لے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو سوورینٹی، آل پاور سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ہمارے لیے سوال ہے۔ یہ ہماری سوچ کا جو معیار ہے، ٹھیک ہے، اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعا کرتے ہیں اور کیا کیا مانگتے ہیں۔ اور آخر میں جو قول ہے ساحل ادیم کا وہ یہ ہے کہ ایک حقیقی اور باشعور مرد اپنی بیوی کی تعلیم اور تربیت اور نگہداشت اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر کرتا ہے۔ وہی بات کہ اگر آپ نے جس سے اپنی جنریشن چلوانی ہے، اگر آپ اس کی جو تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آگے آپ کی جنریشن نے تو بے شک آپ اس پہ جتنی بھی محنت کر لو، لیکن اصل محنت ہوتی ہے ماں کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جنریشن نل ہے، آپ کی جنریشن زیرو ہے اگر ماں پہ محنت نہیں ہوئی بھی۔ یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک بن سکتا ہے، اس پہ بھی کوشش کی جائے گی کہ ویڈیو بنائیں آگے۔ اب تک کے لیے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میری محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیں۔ جزاک اللہ۔